آج کی ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ کن مسلمان سائنسدانوں کی وجہ سے ہم آج کی زندگی سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ میں اس ویڈیو میں ان چند مسلمان سائنٹسٹ کو انکلوڈ کروں گا جنہوں نے آج کی ماڈرن دنیا کو شیپ کرنے میں مدد دی ہے۔ This is Ghaur Ali Rizvi and you are on my channel۔ عباس ابن فرناس اسپین سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ یقین رکھتے تھے کہ انسان اڑ سکتا ہے اور انہوں نے پرندوں کو اسٹڈی کیا اور وہ اس آئیڈیا سے اتنے زیادہ انسپائر ہوئے کہ انہوں نے خود ہی پہلی بار اڑنے کی ٹھانی اور اپنے بنائے ہوئے ماڈل میں اڑنے کے لیے ایک اونچی جگہ سے جمپ لگائی۔ وہ کچھ دیر تک اڑتے بھی رہے لیکن بیلنس برقرار نہ کرنے کی وجہ سے شدید زخمی ہوئے، کیونکہ ان کے ماڈل میں دم یعنی کہ ٹیل نہیں تھی، جس کی وجہ سے پرندے بیلنس کرتے ہیں اور اس طرح وہ کہلاتے ہیں وہ پہلے شخص جو کہ ہوا میں اڑے۔ وہی سیم پرنسپل رائٹ برادرز نے بھی یوز کیا اور آج ہمارے جہاز اسی پرنسپل پر چلتے ہیں۔ ناصر الدین الطوسی ایران سے تعلق رکھتے تھے اور تقریباً 13ویں اور 14ویں صدی میں ان کا زمانہ رہا۔ ان کا سب سے پرومیننٹ کام ایسٹرونومی سے ریلیٹڈ رہا۔ انہوں نے ہلاکو خان سے ریکویسٹ کر کے اپنے لیے ایک لیب تعمیر کروائی جہاں وہ اپنے میجرمنٹس اور ایکسپیریمنٹس کیا کرتے تھے، جہاں انہوں نے پہلی بار ایسٹرونومی کے لیے ٹریگنومیٹری کا استعمال کیا۔ انہوں نے بہت ایکوریسی کے ساتھ دوسرے پلانٹس کی پوزیشن اور ان کا ارتھ کے ساتھ موازنہ کیا۔ ان کی میجرمنٹس اتنی کمال کی تھیں کہ اگلے 200 سال تک انہی کو ریفر کیا گیا اور پھر کپرنیکس کے ہیلیو سینٹرک ماڈل نے انہیں ریپلیس کیا۔ اسی ہیلیو سینٹرک ماڈل سے ہی ہم جانتے ہیں کہ ہمارے سولر سسٹم کس طرح کا بنا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے توسی کپل ایجاد کیا، جس میں انہوں نے ایک ماڈل تیار کیا کہ دو سرکلز کو کس طرح سے موو کیا جائے تو وہ لینئر موشن میں موو کرتے ہیں۔ شاید آپ کو لگتا ہے کہ یہ اتنا امپورٹنٹ نہیں، لیکن ویڈیو کے آخر میں آپ جانیں گے کہ اس کی وجہ سے کیا کیا انوینشنز ہوئی ہیں۔ محمد ابن موسیٰ الخوارزمی، جن کو صرف الخوارزمی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، ہی از مائی فیورٹ ون۔ یہ بھی ایرانی سائنٹسٹ ہیں جو کہ 8ویں اور 9ویں صدی سے تعلق رکھتے ہیں۔ انہوں نے الجبرا ایجاد کیا۔ یہ انتہائی اہم ایجاد رہی ہے، ایون کہ ان کا نام الخوارزمی، جس سے ورڈ الگوریدم بنتا ہے۔ ان کے کمال کے کارناموں میں سے ایک عربک نیومرلز کا بھی استعمال ہے۔ ان سے پہلے نمبرز رومن میں لکھے جاتے تھے، یعنی کہ ایسے، جو کہ ایک بہت ہی مشکل کام تھا اگر بڑی کیلکولیشنز کرنی ہو تو۔ فار ایگزامپل رومن نیومرلز میں 88 ایسے لکھا جاتا ہے۔ الخوارزمی نے پہلی بار انڈین نیومرلز کی بیس پر عربک نیومرلز متعارف کروائے، جو کہ رومن نیومرل سے بہت ہی زیادہ بہتر تھے اور آسان بھی۔ آج جو ہم نیومرلز یوز کرتے ہیں وہ انہی کی وجہ سے ممکن ہوا۔ ابو القاسم الزہروی، ان کا تعلق بھی اسپین سے رہا۔ ان کی خدمات میڈیکل سائنس میں کی جاتی ہیں۔ انہوں نے پہلی بار سرجری کے لیے سرجیکل ٹولز متعارف کروائے اور آج کے دور میں تقریباً سارے ٹولز ان کے ہی بنائے گئے ٹولز پر بیس کرتے ہیں۔ ایک سرجن کا کام صرف آپریشن کرنا ہی نہیں ہوتا بلکہ ٹانکے لگانا بھی ہوتا ہے۔ انہوں نے پہلی بار کیٹ گٹ کا استعمال کیا ٹانکے لگانے کے لیے۔ کیٹ گٹ ایک مٹیریل ہوتا ہے جو کہ بھیڑ یا بکری کے اسمال انٹسٹین کے سب میوکوزل لیئر سے نکلتا ہے۔ اس کے فوائد یہ ہیں کہ یہ نان ٹاکسک ہوتا ہے، اس میں پروٹین ہوتا ہے اور 90 دن کے اندر خود بخود گھل جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ ایک دم پرفیکٹ چوائس تھی ٹانکے لگانے یعنی کہ سوچرز کے لیے۔ ابن البیتار، ان کی مینلی خدمات بایولوجی میں رہی ہیں۔ انہوں نے باٹنی یعنی کہ نباتات میں اپنے جوہر دکھائے۔ ان کی کتاب الجامعہ میں انہوں نے 1000 سے بھی زیادہ پودوں کا انسائکلوپیڈیا تیار کیا، ان کی خاصیتیں، ان کی کلاسیفیکیشن وغیرہ، جس میں 200 اسپیشیز بالکل ہی نئی تھیں۔ انہوں نے اس کتاب میں میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی پلانٹس کے بارے میں بتایا۔ ابن الحیثم، عراق سے تعلق رکھنے والے ابن الحیثم نے آپٹکس پر کام کیا۔ وہ پہلے سائنٹسٹ تھے کہ جنہوں نے اس بات پر زور دیا کہ کسی بھی نظریے کو بنا تجربے یا بنا صحیح حساب کے نہیں ماننا چاہیے۔ یعنی انہوں نے پہلی بار سائنس کی ریئل ڈیفینیشن بنائی کہ سائنس ہونی کیسے چاہیے ہے۔ ان سے پہلے یہ مانا جاتا تھا کہ آبجیکٹس ہمیں اس لیے نظر آتے ہیں کہ ہماری آنکھوں سے روشنی جاتی ہے اور کسی آبجیکٹ پر ٹکرا کر واپس آتی ہے اور ہم اسے دیکھ پاتے ہیں، لیکن انہوں نے زور دیا کہ ایسا نہیں ہوتا بلکہ ہر چیز سے روشنی نکلتی ہے اور ہماری آنکھوں میں جاتی ہے۔ اسی بیس پر انہوں نے پہلا کیمرا آبسکیورا بنایا جو کہ ایسا نظر آتا تھا۔ اس میں انہوں نے ڈیمونسٹریٹ کیا کہ کیسے لائٹ ایک پن ہول سے نکل کر ڈارک روم میں ایک الٹی امیج بناتی ہے۔ کمال کی بات یہ ہے کہ ہمارے آج کے کیمرا میں بھی سیم پرنسپل چلتا ہے۔ انہوں نے ماڈرن کیمرا کی فاؤنڈیشنز بتائیں۔ جابر بن حیان، یہ خراسان سے تھے۔ انہوں نے کتاب الکیمیا لکھی، یعنی کہ انہوں نے کیمسٹری پر کام کیا۔ انہوں نے ہائیڈروکلورک ایسڈ، سلفیورک ایسڈ
नाइट्रिक एसिड दरियाफ्त किया। इन्होंने सोडियम हाइड्रोक्साइड को सेपरेट करने का मेथड भी बताया। इन्होंने एक्वा रीजिया भी डिस्कवर किया जिसमें गोल्ड डिसॉल्व हो सकता था। इस खोज की वजह से ही गोल्ड को प्यूरिफाई करने में मदद मिली। मरियम अल अस्सलाबी। आप सोच रहे थे कि खवातीन आगे नहीं थी इस्लामिक गोल्डन एज में? रॉन्ग। मरियम अल अस्सलाबी वो खातून साइंटिस्ट थी जिन्होंने एस्ट्रोलैब बनाया। एस्ट्रोलैब आप ऐसे समझें कि एक पोर्टेबल कैलकुलेटर था या टाइम कीपिंग डिवाइस थी जिस पर टाइम, सूरज की पोजीशन और सितारों की पोजीशन कैलकुलेट की जा सकती थी और लोग दूर दराज के इलाकों में जाते हुए इसको इस्तेमाल कर सकते थे। इस्माइल अल जज़री, ये मेरे सेकंड फेवरेट साइंटिस्ट हैं पूरी लिस्ट में। इन्होंने क्रैंक शाफ्ट बनाया। इसको ऐसे कहें कि उन्होंने एक मैकेनिज्म बनाया जिससे रोटरी मोशन को लीनियर मोशन में या वाइस वर्सा चेंज किया जा सकता था। अगर आपको ये इजाद इतनी खास नहीं लग रही तो मैं आपको ये बता दूं कि हमारी आज की कार्स, ट्रक्स, बसेस वगैरह इसी क्रैंक शाफ्ट की वजह से ही चलते हैं। इंजन में पिस्टन सिर्फ ऊपर नीचे ही मूव करते हैं और इसी मैकेनिज्म की वजह से ही उनका लीनियर मोशन रोटरी मोशन में तब्दील किया जाता है। इन्होंने एक क्लॉक भी बनाई जिसमें दर्जनों पार्ट्स थे जो कि टाइम बताते थे। ये उस वक्त की बात है जब लोग सूरज और चांद को देखकर अंदाजा लगाते थे। ये तो सिर्फ चंद साइंटिस्ट हैं जिनको मैंने आज कवर किया। इसके अलावा बहुत से साइंटिस्ट हैं जिनकी खिदमत रही हैं। जिन साइंटिस्ट को मैंने आज डिस्कस किया उनकी सैकड़ों इजादात में से मैंने सिर्फ प्रोमिनेंट को ही चुना है। अगर आप जानना चाहते हैं कि अल-तूसी के बाद कोपर्निकस, गैलीलियो और न्यूटन तक मामला कैसे पहुंचे तो इसके लिए मेरी रिकमेंडेड वीडियो ज़रूर देखें जिसमें मैंने बताया कि हम कैसे जानते हैं कि दुनिया सूरज के गिर्द घूमती है। सब्सक्राइब मी ऑन माई YouTube चैनल www.youtube.com/mychannelvideo।